نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، ادارہ منہاج القرآن دیہے کے اندر جو 12 روزہ محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، اس سلسلہ میں آج کی یہ محفل منعقد ہے. منہاج القرآن کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ابھی چونکہ کرونا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے، اس کی کچھ پابندیاں اور کچھ ڈر خوف بھی موجود ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ابھی تک یہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کرونا کے جو انتظامات جو SOPs ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو مرحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان محافل کا اہتمام کیا ہے اور اپنے آقا سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے. یہ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ میرا ایک روایتی سا انداز ہے، کیونکہ یہاں منہاج القرآن میں اور خاص طور پر ہمارے محترم علامہ یاسر نسیم صاحب بہت ہی انقلابی آدمی ہیں، نوجوان ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں، کام کرنے کا جذبہ بھی ہے اور طریقہ بھی ہے اور سلیقہ بھی ہے. تو جہاں پہ ان کے خطابات ہوتے رہیں انقلابی انداز میں، وہاں میری تقریر جو ہے ایک روایتی سی چند باتیں ہوں گی، بہرحال آپ حضرات کو سننی پڑیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران سے 2 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا. میثاق اس معاہدے اور ایگریمنٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو قسم کے ساتھ پختہ کیا جائے، قسم کھائی جائے کہ ہم اس کی پابندی کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، یعنی قسم کے ساتھ پختہ کر کے عہد لیا. اور یہ عہد جو ہوا یہ عالم ارواح میں، یعنی اس دنیا کے آغاز ہونے سے پہلے جبکہ ابھی صرف روحیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا. عہد کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ
کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں. ثم جاءکم رسول، سبحان اللہ. پھر تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول آ گیا. مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے یعنی تمہاری کتابوں اور تمہاری رسالت اور نبوت کی وہ تصدیق فرمائے. لا تؤمنن بی ولا تنصرن، سبحان اللہ. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی بنے گا تم ضرور بے ضرور اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پہ میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء کرام نے عرض کیا یا رب العالمین ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، اس کے بعد جو اس سے پھر گیا تو وہی اطاعت سے نکلنے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا. عہد کیا تھا کہ تم سب دنیا میں جاؤ گے، اپنی نبوت اور رسالت کا پرچار کرو گے، لوگوں کو میرے دین کی دعوت دو گے، میری توحید کی دعوت دو گے. تم سب کے بعد میں پھر ایک بڑی شان والا رسول آئے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت اس دنیا پر ظاہری حیات میں کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں لیکن وہ آسمانوں پر ہیں، زمین پر نہیں. باقی انبیاء کرام جو ہیں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس کے باوجود اپنے نبی کی عظمت اور شان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی پابند کیا کہ اگر کوئی بھی میرے نبی کے زمانے کو پائے تو پھر اس پہ لازم ہے، میرے محبوب کے زمانے کو پائے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ ان پہ ایمان لائے اور ان کی مدد کرے. یعنی اس وقت پھر اپنی نبوت کا پرچار نہیں کرنا ہے، اپنا کلمہ نہیں پڑھانا ہے، بلکہ خود بھی ان کا کلمہ پڑھنا ہے اور اپنی امت سے بھی ان کا کلمہ پڑھوانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ میں اپنے ذوق کی بات کرنے لگا ہوں. عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل میلاد کا انعقاد کیا. کیوں محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ نعت شریف پڑھی جاتی ہے، حضور کی تعریف کی جاتی ہے، حضور کی صورت اور سیرت کو بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی کیا، سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو بیان کیا. تو گویا عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل میلاد منعقد کی. اب لوگ پوچھتے ہیں نا جی قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن پاک دیکھ لو، پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ بڑے اہتمام سے محفل کا اہتمام کرتے ہیں. پہلے وہ ماڈل ٹاؤن میں ہوتی تھی، جہاں وہاں جگہ تنگ پڑی تو پھر اب مینار پاکستان میں ہوتی ہے. تو یہ کیا ہر سال ہی محفل کرتے ہیں؟ تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سنت الہی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی میلاد کی محفل منائی، اور سنت رسول اللہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، پیر شریف کا حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یومن فیہ ولدت، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی تھی۔ تو گویا ہم تو سال کے بعد محفل کرتے ہیں نا، حضور ہر ہفتے اپنے میلاد کی محفل کیا کرتے تھے، کیونکہ میلاد صرف محفل یا جلوس کا نام نہیں ہے، محفل ایک صورت ہے میلاد کی، جلوس ایک صورت ہے۔ اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہی محفل میلاد ہوگی۔ ہمارے ایک دوست تھے فیصل آباد میں، ہمارے بزرگ تھے، استاد بھی تھے، ڈاکٹر تھے، وہ ان کا اپنا کلینک تھا، تو وہ ربیع الاول شریف کے 12 دن سارے مریضوں کو مفت دوائی دیا کرتے تھے، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، وہ اس طریقے سے میلاد مناتے تھے۔ تو میلاد کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، حضور کی آمد پر حضور کی آمد کی خوشی منانا، یہ محفل میلاد ہے۔ اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے محفل میلاد کیا کرتے تھے کہ پیر کا روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل میلاد منعقد کی۔ اب یہاں ایک اور بات میں اپنے ذوق کی کروں گا، اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو ماشاءاللہ ہمارے فاضل نوجوان علامہ یاسر نسیم صاحب اصلاح فرما دیں گے کہ عالم ارواح میں 2 کانفرنسیں ہوئی جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ایک کانفرنس تو یہ ہوئی جس میں سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا، اور ایک کانفرنس ہوئی جس میں ساری اولاد آدم کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا۔ کیسے ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي آدم مِنْ ظُهُورِهِمْ، کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام روحوں ان کو نکالا اور اکٹھا کیا، اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے عرض کیا کیوں؟ یا رب ذوالجلال تو ہمارا رب ہے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلا شہدنا، سارے نے عرض کیا یا رب العالمین تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جاؤ، اب بروز محشر کسی کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہم تو کافر اس لیے تھے، ہم تو مشرک اس لیے تھے کہ ہم تو کافر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آج تم سب میری ربوبیت کا، میری توحید کا اقرار کر رہے ہو، یا دنیا یا قیامت کے دن یہ بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ یا رب ذوالجلال ہمارے تو آباء و اجداد مشرک کافر تھے، تو ہم تو ان کو جو دیکھا ہوئے کرتے تھے، یہ بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بھی عالم ارواح میں کانفرنس ہوئی۔ اب میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ تھی توحید کانفرنس، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار کروایا، اور وہ تھی میلاد کانفرنس جس میں اپنے نبی کی شان کو بیان کیا۔ لیکن تھوڑا سا دیکھیں نا، غور کریں نا کہ توحید کانفرنس میں اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد آدم کو بلایا، جس میں آپ سب بھی تھے، میں بھی تھا۔ ہمیں یاد نہیں ہے لیکن اللہ والوں کو یاد ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، اور پیر میرے علی شاہ صاحب کا ایک شعر ہے، اب مجھے ذہن میں نہیں، اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ کابو بلا جدوں فرمایا اسی بھی کولے، اسی کولی ہاسے۔ تو پیر میرے اللہ والے جانتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یاد ہے وہ سارا منظر، تو اللہ والے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کو بھی یاد ہے، ہمیں چلو یاد نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی سارے تھے،
لیکن اس میں کوئی قید نہیں تھی مومن کی کہ صرف پاکستانی آ سکتے ہیں یا صرف مومن آ سکتے ہیں، سارے کافر، جن میں نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، یزید بھی تھا، سارے کافر بھی مومن بھی سارے وہاں موجود تھے۔ تو توحید کانفرنس میں کوئی قید نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سارے آ جاؤ، کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ لیکن میلاد کانفرنس میں فرمایا نہیں، یہاں مومن بھی نہیں آئیں گے، صرف نبی آئیں گے۔ تو اب مینار پاکستان میں ہی توحید کانفرنس ہوتی ہے، وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، سب آؤ۔ لیکن میلاد کانفرنس میں کون کون آتا ہے؟ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کو حضور کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے، وہی میلاد کانفرنس میں میلاد کی محفل میں آتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار کی محفل کو سرکار کی محفل کو سجاتے، میلاد کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور اس آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی کہہ دے یہ آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ محفل میلاد اپنے آقا کی صورت و سیرت کو بیان کرنا اور حضور کی شان کو بیان کرنا، یہ غلاموں پر اس لیے بھی حق ہے کہ ہمارے آقا نے ہم غلاموں کو، ہم گناہ گاروں کو کب فراموش کیا ہے؟ ہر وقت تو اپنے ان غلاموں کو، ان گناہ گار امتیوں کو یاد رکھا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لاتے ہی سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سبحان اللہ، اور سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گناہ گار امت کے لیے دعا مانگی۔ حضور کو پھوپھی جو حضور کی ولادت کے وقت حاضر تھی، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ فرماتی میں نے دیکھا، میں نے سمجھا کہ کیا دیکھوں کہ یہ اتفاق ہے کہ بچہ اس طرح الٹا ہو گیا، واقعی سجدہ کر رہا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کان جو نزدیک کیے تو آواز آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، کہ یا رب ذوالجلال میری امت میرے حوالے کر دے، یعنی میری امت کے ساتھ وہ معاملہ کر جو میں چاہوں، کل قیامت کے دن میری امت کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو میں چاہوں۔ تو دنیا میں تشریف لائے تو اپنی اس گناہ گار امت کو یاد کیا، پھر ساری عمر اپنی اس گناہ گار امت کو حضور نے یاد رکھا۔ سبحان اللہ، کبھی صحابہ کرام کی محفل میں اور کبھی غاروں میں جا کر، غاروں میں جا کے حضور نے سجدے میں پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے
کسی کو بتایا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کو ڈھونڈ رہا تھا اور میری حالت دیوانوں والی تھی، کبھی مسجد میں کبھی باہر بازار میں جاتا، حضور کی زیارت نہیں ہو رہی۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں ان پہاڑوں کی طرف چلا گیا، وہاں پہ ایک چرواہا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ اے چرواہے کیا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا تمہارا آقا کون ہے؟ میں تو مسافر ہوں، ادھر سے بکریاں چلاتا آیا ہوں، ادھر آگے چلا جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی کالی زلفوں والا، کوئی مازا کے آنکھوں والا تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں گفت چوپاں مرمرا معلوم نے منمی دانم محمد نام کی۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم جن کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، میں نے محمد کا نام کبھی نہیں سنا، وہ چرواہا تھا کہیں سے بکریاں چلا۔ لیکن ایک بات مجھے پتا ہے، قدر دانم کے اندر تیرغار زارمی نالد کسے لیلو نہار۔ اس نے کہا کہ یہاں ایک غار ہے، تاریک غار، اس کے اندر کوئی آدمی دن رات بڑے درد سے رو رہا ہے۔ جانور از نالائے او خستہ وزجرا کردن دہنہا بستان۔ اس نے کہا اس کے رونے میں اتنا درد ہے کہ میری بکریوں نے چرنا چگنا چھوڑ دیا، میں ان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ واپس آ کے پھر غار کے دانے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں اس کے رونے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کوئی تو نے سنا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا اور تو مجھے سمجھ نہیں، بس یا امتی کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے حضور کے قدموں میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ کے دیوانے وہاں آپ کے فراق میں بے تاب ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر ایک کا ورود اور عبور پل صراط پہ ہوگا، اور میں پل صراط کی حقیقت کو جانتا ہوں، تو میں اس لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہاں پہ سجدے میں پڑا ہوا ہوں، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے میری امت کے لیے گارنٹی نہیں ملے گی میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف آیا، لوگوں کو بتایا، سارے لوگ آگے سے صحابہ کرام دیوار وہاں غار کے دانے پہ کھڑے رو رہے ہیں، لیکن کیا کریں حضور سجدے میں پڑے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا دیکھو طریقہ میں بتاتا ہوں، کر تم لو، حضور کی بیٹی کو بلا لو، جب حضور کی بیٹی آ جائیں گے تو حضور ان کا فرمان پھر نہیں ٹالیں گے۔ لوگوں نے کہا سلمان پھر تم ہی جاؤ، تمہارے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہمارے گھر کا فرد ہے۔ حضرت سلمان فارسی گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بے چین تھی، گھر میں رو رہی تھی، عرض کیا کہ حضور تو وہاں غار میں،
حضرت فاطمہ الزہرا نے چادر تطہیر اوڑھی اور آ گئی. عرض کیا ابا جان آپ یہاں اور وہاں آپ کے فراق میں آپ کے دیوانے رو رہے ہیں. عرض کیا بیٹی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو میں تو اس وقت اب جب اللہ تعالیٰ گارنٹی نہیں دے گا میں تو یہیں پہ کھڑا یہیں بس سجدے میں پڑا رہوں گا. حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ابا جان پھر میں بھی یہیں پہ سجدے میں پڑی رہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور حضور نے فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جنت سے باہر ہوگا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. تو حضور نے تو ہر وقت اپنی اس گناہگار امت کو یاد رکھا اور دنیا میں غاروں میں جا کے اور جب معراج کی رات عرش پہ پہنچے وہاں بھی اپنی گناہگار امت کو یاد رکھا. اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے وصال فرمایا قبر انور میں تشریف لے گئے تو حضرت فضل بن عباس حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. بعض روایات میں حضرت قسم بن عباس کا نام آیا ہے لیکن زیادہ جو بہتر درست ہے وہ حضرت فضل کا نام ہے کیونکہ وہ جوان تھے اور حضرت قسم بچے تھے حضور کے وصال کے وقت. حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں جب حضور کو قبر انور میں اتارا گیا تو میں حضور کی قبر انور میں بھی اترا تھا حضور کو قبر انور میں اتارنے کے لیے. فرماتے ہیں جب قبر انور میں حضور کو رکھا گیا تو میرے دل نے پکارا کہ فضل اپنے آقا کا ایک مرتبہ پھر دیدار کر لو. آج تمہارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے ہیں قبر انور میں چلے گئے ہیں ایک دفعہ پھر زیارت کر لو. فرماتے ہیں میں نے جو چہرہ انور سے کفن ہٹایا تو کیا دیکھا ہوں لب مبارک ہل رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے کان نزدیک کیے تو وہی آواز آ رہی ہے رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی. یا رب ذوالجلال میری امت میرے حوالے کر دے میری مرضی کے مطابق تو اس سے سلوک کر. دنیا میں تشریف لائے گناہگار امت کو یاد کیا دنیا سے تشریف لے گئے تو گناہگار امت کو یاد کیا. اور ابھی ایک موقع ابھی پل صراط کا ذکر آیا نا کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گارنٹی لیا لیکن بروز قیامت حضور فرماتے ہیں کہ میں پل صراط کی دوسری جانب کھڑا ہو کے جب میری امت گزرنے لگے گی تو میں پل صراط کی دوسری جانب کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں گا رب سلم امتی رب سلم امتی. یا رب ذوالجلال میری امت گزر رہی ہے اس کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جب انہوں نے یہ حدیث پاک پڑھی تو روح تڑپ اٹھی اور اپنے عشق و مستی کے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. اے احمد رضا پل صراط سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے کوئی تنگ جگہ ہو نا آدمی جب وہاں سے گزرے مثلا کوئی دیوار ہی لی دیوار کے اوپر آدمی چل رہا ہو تو سنبھل کے چلے گا کہ کہیں بیلنس توازن بگڑ گیا بیلنس خراب ہوا تو گرنے کا خطرہ ہے. اور پل صراط جو تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو وہاں وجد کرتے ہوئے گزریں گے. کسی نے کہا کیا بات ہے بڑا ناز ہے اپنے اعمال پہ. انہوں نے کہا نہیں ہم کیا ہمارے اعمال کی حقیقت کیا ہے. تو فرمایا پھر کیا وجہ ہے.
کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ کہ احمد رضا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آقا تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اب تمہارے لیے سلامتی کی گارنٹی ہے کہ تم سلامتی سے پل صراط سے گزر جاؤ گے، اس لیے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب وجد کرتے ہوئے پل سے گزر جاؤ۔ تو حضور نے اپنی امت کو ہر وقت یاد رکھا۔ یہاں پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے، بچہ وہ اس کے بولنے کی ایک عمر ہوتی ہے، اس سے پہلے بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو آدھے لفظ بولتا ہے، جو ماں باپ بولتے ہیں پیچھے وہ بھی بولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آدھے لفظ بولتا ہے آدھے نہیں، آہستہ 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 پھر وہ پورے جملے بولنے شروع کرتا ہے۔ تو ایک بچہ جو ابھی پیدا ہو رہا ہے، کیا وہ بھی بول سکتا ہے اور اتنا اس کو شعور بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، میری امت ہے اور امت کے لیے وہ دعائیں مانگ رہا ہے؟ تو عام روٹین تو یہی ہے کہ بچے کے بولنے کی ایک عمر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جو 2 3 4 سال کے بچے کو یا مجھ جیسے 60 سال کے آدمی کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، وہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور قرآن پاک اس بات پہ شاہد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت جو ہے عام روٹین سے ہٹ کے ہوئی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پر بھی خواتین ہوں وہاں جو ہے نا گفتگو نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، اور ان کی گفتگو یہاں مرد بھی سن رہے ہیں اور ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، توجہ ادھر رہنی چاہیے۔ محفل میلاد میں آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی عام روٹین سے ہٹ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، چونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا مختصر کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے پھونک لگائی، حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت مریم قوم کے پاس آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر حضرت مریم قوم کے پاس آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بہت برا کام کیا۔ یورپ کا معاشرہ تو تھا نہیں کہ جہاں بڑے دھوم سے دھڑلے سے لوگ کہتے ہیں بھائی شادی کوئی نہیں ہوئی ہے، بس 2 بچے ہو چکے ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں شادی کا۔ یہ یورپ کا معاشرہ ہے نا، وہ انبیاء کرام کا دور تھا، بنی اسرائیل کا معاشرہ، وہ مشرقی معاشرہ تھا۔ انہوں نے کہا تیرا تو نکاح نہیں ہوا، تیرا بچہ کیسے پیدا؟ لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم تیرے ماں باپ تو بڑے نیک آدمی تھے، تو نے کیا کیا؟ وہ تو بڑے نیک۔ یعنی یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی ایک آدمی غلط کام کرتا ہے نا تو پورا خاندان بدنام ہوتا ہے، اور یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں کوئی بھی کام جو میں کروں گا وہ صرف میرا نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا شمار ہوگا۔ یہ مسلمان ہی ایسے ہوتے ہیں،
غلط کام میں کروں گا تو بدنام سارے مسلمان ہوں گے، سارے پاکستانی ایسے ہوتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے آدمی کو جو بھی کام کرے اپنی ذات، اپنا خاندان، اپنی کمیونٹی، اپنا ملک، اپنا دین، سب چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ انہوں نے کہا تیرے ماں باپ تو بڑے نیک آدمی تھے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی پوچھے تو کہنا بھئی میں نے تو آج چپ کا روزہ رکھا، میں نے بولنا نہیں ہے، بس اس سے پوچھ۔ اشارہ کیا اس سے پوچھ لو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ان کا چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ ایک تو تیرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، نکاح تیرا ہوا نہیں، اور اوپر سے کہہ رہی ہے کہ اس سے پوچھو جو بچہ ابھی پھنگوڑے کی منزلیں طے کر رہا ہے، اس کا کام دودھ پینا ہے اور رونا ہے، جب بھوک لگے تو بس رونا، اور تو تیسرا کام ہے نہیں، تو اس سے کیسے پوچھے؟ جب انہوں نے یہ کہا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اے میری ماں پہ تہمت لگانے والوں، الزام عائد کرنے والوں، سن لو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں کے بارے میں کوئی غلط گمان نہیں کرنا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا خطاب کیا ہے، بچے پھنگوڑے کی منزلیں طے کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، چاہے تو بچپن میں ہی قوت کی طاقت دے دے، جو بڑی عمر میں بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ یہ تو عام روٹین ہے نا، قانون کے پابند تو ہم ہیں نا، اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے۔ اب دیکھیں زبان کا کام ہے بولنا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، یہاں تو مور لگ جائے گی، بھائی بولنا نہیں، ہاتھ پیر، اب ہاتھ کا کام بولنا تو نہیں، ہاتھ کا کام تو پکڑنا ہے نا، پاؤں کا کام چلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں روٹین رکھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں زبان کو بند کر دے گا، بھائی اب بالکل نہیں بولنا، اس پہ مور لگ جائے گی، نختم، مور لاگ بند، اور ہاتھ پاؤں بولیں گے جو کچھ دنیا میں کیا ہے، جو جو جہاں چل کے گئے ہیں، جو جو کیا ہے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے بھائی یہ کرتا رہا۔ جسم کے سارے اعضاء، یہ دوسری جگہ آیا کہ وہ سارے اعضاء ان کے گواہی دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہم ان چیزوں کے پابند ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی ضمناً آ گئی، ہم آپ حضرات بھی پڑھے لکھے ہیں، علامہ یاسر نسیم ماشاءاللہ یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں ان کے پاس ہیں، میں نے بھی سکول کالج کی تھوڑی بہت ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ سکول کالج میں ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنے، یہی ہوتا ہے نا، جو سیرت کا چیپٹر ہوتا ہے اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنے، حالانکہ 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی ہے۔ بعثت کا مطلب کہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب اب اپنی نبوت کا اعلان کر دو، تو ایک ہے بعثت اور نبوت۔ عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فلیدن تائید بازی کا صیغہ استعمال کیا، اور حضور کو معاذ اللہ 40 سال تک پتہ ہی نہ ہو کہ میں نبی ہوں، نہیں،
40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نبوت کا حکم آیا کہ اب اپنی نبوت کا اعلان کر دو. وہ بےصد ہے. نبی کب سے تھے؟ کسی نے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ ارشاد فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے. وہ مٹی جس کے ساتھ آپ کا پتلا بنایا گیا، اس کو گوندا گیا تھا، تو وہ بھی پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے. میں تو اس وقت بھی نبی تھا. اور حضور آپ بنے کب ہیں پھر؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری انہوں نے عرض کیا حضور ابتدائے خلق کا تو ذرا ارشاد فرمائیے کہ یہ مخلوق کب بنی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. حضور اس وقت کچھ نہیں تھا. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ. طویل حدیث ہے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. حضرت عارف کھڑی سرکار میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی روح تڑپ اٹھی، وجد میں آگے عرض کرتے ہیں نور محمد روشن آہا نور محمد روشن آہا آدم جدنا اول و آخر دو ہیں پاس او مل کھلو حضور اول ہے باعتبار خلقت کے کہ حضور کا نور پاک سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور آخر ہیں باعتبار بعثت کے کہ تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے. اول و آخر دو ہیں پاس او مل کھلو تے کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چلتا تاوی نور محمد والا دے داسی چمکا یہ حضور کی بعثت تھی. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت تھا. حضور کی نبوت تو بہت پہلے ہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں انہوں نے اعلان کیا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں، ان کو شعور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا تھا. اور یہ دیکھیں، یہ چیز تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، حضور کے بچڑوں کی شان ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش ہوئی 1 رمضان المبارک کو. تو 1 رمضان المبارک میرا خیال میں ختم کرنے والا ہوں، تو بس میرا خیال نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. بس آخری بات میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں. 1 رمضان المبارک کو حضرت غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے. رمضان شریف کا مہینہ گزریا 29 کو. اب کچھ شک پڑ گیا، پتہ نہیں رمضان شریف ختم ہوا ہے کہ نہیں، عید کا چاند نظر آیا کہ نہیں. آپ کی والدہ نے کہا بھائی صبح پتہ چل جائے گا. لوگوں نے پوچھا کیسے بھائی؟
بھائی میرے بیٹے نے اگر دودھ پی لیا تو سمجھو رمضان ختم ہو گیا ہے، اور اگر صبح انہوں نے دودھ نہ پیا تو سمجھ لینا کہ رمضان ہے۔ ان کا یہ کیسے؟ فرمایا کہ جب سے یہ پیدا ہوئے پورا مہینہ گزر گیا، یہ صبح سحری سے پہلے دودھ پیتے ہیں یا افطاری کے بعد دودھ پیتے ہیں، دن کو نہیں پیتے۔ صبح آپ نے دودھ پیا تو آپ کی والدہ نے کہا بھائی عید ہے، انہوں نے کہا بھائی اب بچے کی یا عورت کی کیسے ہی گواہی مان لیں، ادھر سے گواہی بھی آ گئی، باقی کل چاند ہو گیا تھا، چاند نظر آ گیا۔ تو یہ تو حضور کے بچڑوں کی شان ہے۔ حضرت غوث اعظم جو چند دن جن کی عمر ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ اتنا شعور ہے، تو حضور تو سید العالمین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی اپنی گناہگار امت کو یاد کیا۔ تو یہ محافل میلاد اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ حضور کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جائے اور حضور کی سیرت کے مطابق پھر اپنی سیرت کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یاد رکھیے کہ محفل میلاد، اگر کہیں محفل میلاد میں کوئی غلط کام ہوتا ہے نا، کہیں ڈھول بجتا ہے، کہیں ناچ گانا ہوتا ہے، کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے، تو اس کو روکنا چاہیے، سب کو روکنا چاہیے۔ محفل میلاد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محفل میلاد یہ ہے جو یہاں ہو رہی ہے اور جو مینار پاکستان میں 12 ربیع الاول کی شب کو ہوتی ہے، یہ ہے محفل میلاد۔ اگر محفل میلاد میں کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی کو اعتراض کا حق نہیں، اس کو ہم بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ کوئی غیر شرعی کام اگر جلوس میلاد میں ہوتا ہے، محفل میلاد میں ہوتا ہے، تو اس کو روکنا چاہیے، اس کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محفل میلاد صرف یہ ہوتی ہے جہاں تلاوت کلام پاک ہو، حضور کی صورت بیان کی جائے اور واعظ و نصیحت ہو، حضور کے عشق کو، حضور کا عشق، حضور کی محبت اس کو جلا دی جائے اور پھر حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی تلقین کی جائے، اپنے آپ کو حضور کی صورت کے مطابق صورت بنانے اور حضور کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے محفل میلاد کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے اور حضور کی صورت اور سیرت کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔